ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البلد، آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ۔ وعلیکم السلام۔ علیہم نار مؤصدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بلد میں خدا کریم نے ابتدا میں بڑی قسم لی شہر کی، اور لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بہت بڑی قسم ہے، اور نبی کی شان کو بہت وافر مقدار میں بڑھانا ہے اور بتانا ہے ان لوگوں کو جو نبی کی عزت کر نہیں رہے ہیں، نبی کی بات مان نہیں رہے ہیں، اور نبی کو کوئی ایسے ایک یتیم عبداللہ قرار دے کر معاشرے میں ایک یتیم جو کہ دادا کے ہاں پلا پھر چچا کے ہاں پلا قرار دے کر لاوارث اور ایک بغیر سپورٹڈ بندہ کہ جس کی کوئی مددگار نہیں ہے، سپورٹر نہیں ہے، اس کے بارے میں خدا کریم فرماتا ہے کہ جس شہر میں تو ہے تو میں اس شہر کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اور اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ نبی کی شان کو آسمانوں اور عرش بری کے قریب لے گیا ہے خدا کریم، اور دوسری طرف دوسروں کو بھی بتا دیا ہے کہ آپ جو اتنے بڑے بڑے سردار، امیر، کبیر، پتہ نہیں قریش، یہ وہ فلاں ہیں، آپ کسی کھاتے کسی شمار میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ایک نبی کی وجہ سے شہر کو عزت دے دی خدا نے، اور کہا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، تو جو اس شہر میں رہتا ہے، تیری وجہ سے اس شہر کی تمام ناپاکیوں کے باوجود کہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، کافروں سے بھرا ہوا ہے، ان منکروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن تیری ایک کی پاکیزگی اور تیری ایک کی شان اور مقام اس قابل ہے کہ اس شہر کے منفی پہلوؤں کو اگنور کیا جائے، صرف نظر کی جائے، اور تیرے ایک کے ہونے کی وجہ سے اس شہر کی قسم لی جائے۔
بہت بڑی بات ہے، اور نبی کی شان کے لیے شاید توجہ ہی نہیں ہے ان کی، جو نبی کی شان بکریوں کے دودھ بڑھانے پر ہی محدود کر لیتے ہیں کہ نبی کے آنے سے کسی کی بکری کا دودھ بڑھ گیا، تو یہ شان ہے جو خدائے کریم دے رہا ہے، اور نبی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو کسی شمار میں ہی نہیں رکھ رہا، اور شہر پورے کی قسم لے رہا ہے کہ بھائی تیرے ہونے سے شہر میں ہی وہ رونق آ گئی ہے، شہر کو بھی وہ مقام مل گیا ہے۔ حتیٰ خدا نے اپنے بیت اللہ کو بھی اس کا شمار نہیں کیا ہے کہ وہ کعبہ بھی وہاں ہے، لیکن کعبے کو بھی نہیں گنا کہ کعبے کی ہونے کی وجہ سے، مسجد حرام کے ہونے کی وجہ سے قسم لے رہا ہے، بلکہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پھر کہا کہ انسان کو ہم نے اس اتنی بڑی قسم لینے کے بعد، وعلیکم السلام، جو بات سامنے لائی وہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے مشکل میں بنایا، انسان کو ہم نے اوکھ میں خلق کیا، اور اس نے اوکھا ہی رہنا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، اور شاید یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے اس زندگی کو ابھی مشکل بنایا ہے، اور جو مزیدار باتیں اس زندگی کی ہیں ان کو بڑے ہی اوکھ میں رکھا ہے، اور بڑے ہی ساتھ ساتھ اس کی تلخیاں اور ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی اتنے رکھے ہیں کہ مثلا میٹھا اب ہے تو میٹھا بہت اچھا لگتا ہے سب کو، میٹھا کھائیں، لیکن میٹھا کھائیں گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہاں، جو بچے بھی زیادہ میٹھا کھا لیں تو پھر رات کو ان کو نیند نہیں آتی، کہ خارش ہی کرتے رہتے ہیں جی، کہ اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ماؤں کی سختی آ جاتی ہے، بچوں کے علاج کرتی رہتی ہیں۔ تو ہر چیز اسی طرح ہے، آپ کوئی چیز بھی لے لیں، زیادہ کھائیں کھا ہی نہیں، اور خدا نے وہ جو انسانوں کی دلچسپی کے دوسرے مواقع ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے، کبھی سوچا کریں کہ اس نے بعض ایسی چیزیں بعض گندی ترین مقامات پر وہ رکھ دیے ہیں، لیکن انسانوں کی دلچسپی ہے اتنی کہ کوئی حد نہیں۔ وہ جو بدترین انسان کے جسم کے مقامات ہیں جن سے انسان نفرت انگیز مواد وہاں سے نکالتا ہے اور وہاں سے خارج کرتا ہے، اور بدترین ہے وہی دوسری طرف اسی کے حوالے سے انسانوں کے اندر ایسی شدت کے جذبات محبت ڈال دی ہیں، یا ایسی دلچسپی ڈال دی ہے کہ انسان ہے کہ بھول جاتا ہے کہ یہ پاخانے کے مقامات ہیں، یہ چھوٹے پیشاب کے مقامات ہیں، یہ ایسے ہیں جہاں سے گند ہی گند نکلتا ہے، اور گند ہی گند کے لیے یہ خدا نے بنایا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسانوں کی دلچسپی دیکھیں اس کی طرف، اور ان موارد کی طرف کہ وہ کیا ہیں، اس کے لیے اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اس کا ایک خدا نے انسانوں کو کس میں ڈالا ہے؟ کبد میں۔ یہ کبد نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ انسان ایسے چیزوں کی طرف دلچسپی رکھتا ہے جس سے وہ اسی جگہ سے اسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ نفرت کے مقامات ہیں، بدبو کے مقامات ہیں، خرابی کے مقامات ہیں، انسان اس سے کراہت رکھتا ہے، لیکن کیا ہے، اس دنیا میں انہی چیزوں کی طرف رغبت خدا نے رکھ دی ہے، تو یہ کبد ہے نا، یہ درد سر ہے۔ اسی لیے خدا کریم نے آخرت کے لیے کہا ہے کہ وہاں جو ان کو ملیں گی ازواج مطہرات، وہاں پاکیزگی ہوگی، وہاں اس قسم کے مسائل نہیں ہوں گے، وہاں خون کے رسنے کی جگہ، انسان کی توجہ کی جگہ نہیں ہوگی، وہاں
ان چیزوں کے یعنی بدبودار سلسلوں والے جو سلسلے ہیں انسانی بدن کے، وہ انسان کی توجہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ کیا ہوں گے؟ مطہرات ہوں گے، یعنی ان میں پھر یہ خرابیاں نہیں ہوں گی، یہ بدبو، یہ سلسلے، یہ خرابیاں، یہ جو جس سے انسان نفرت اور کراہت کرے تو یہ نہیں ہوں گے۔ پس زندگی کو تلخ یا اس طرح قبض میں بنا کر خدا نے ایک احسان کیا ہے ہم پر۔ احسان یہ ہے کہ اگر اس میں ایسی چیزیں ڈال دیں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو انسان اس سے پیچھے ہٹے، کچھ نہ کچھ تو اس سے نفرت کرے، کچھ نہ کچھ تو اپنے ذہن میں یہ لے آئے کہ یہ تو چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان کو ان کی طرف بڑھنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس چیز کی طرف جائیں۔ اب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اتنی کراہت والے اور اتنی بدبودار سلسلے جہاں سے ہوتے ہوں، ان کی طرف انسان کو اتنا راغب کر دے۔ اب اگر یہاں یہ خرابیاں نہ ہو جائیں جیسے کہ جنت میں ہوگا، اگر جنت میں جیسے کہ مطہر ہوں گے سارے سلسلے، تو پھر کیسے انسان کتنی دلچسپی انسان کو ہوگی اور کتنی وہ پاکیزہ صورتحال ہوگی اور کتنی دلچسپ ہوگی۔ ابھی تو اتنی گندگی ہے، اتنی خرابی ہے، اور پھر بھی انسان مرتا جا رہا ہے۔ جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ تو خدا کریم یہ احسان کیا ہے اس نے کہ انسان کی زندگی کو کبد میں بنایا ہے، مشکل میں بنایا ہے، تاکہ دلچسپی نہ لے، تاکہ کیا کرے؟ دلچسپی نہ لے۔ وَإِلَّا خدا کو تو ڈھنگ آتا ہے کہ ایسی چیز بنائے کہ انسان اس کے ایک لمحے کے لیے پوری زندگی نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ خدا تو انسان یہ جو ابھی نفی کر رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے یا سجدہ نہیں کر رہا ہے، ہزاروں سجدے تو وہ انسان خدا کی چھوٹی سی مخلوق کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی بدبخت جو خدا کو سجدہ نہیں کرنے کے لیے تیار، وہ اگر چاہے تو اتنے سجدے تو اپنی چھوٹی سی کسی مخلوق کے سامنے بھی کروا سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر بندگی اپنائی جائے۔ تو بہرحال خدا کریم نے انسان کو کہا کہ انسان تو یہ سمجھتے ہم نے تمہیں مشکل میں بنایا ہے، تمہاری مرضی تھی کوئی کہ یہ سارے کام ہوں، اب جو ہو رہا ہے تیری مرضی سے ہو رہا ہے؟ نہیں ہے، تیری مرضی تو چلنی ہی نہیں ہے، تو کر ہی کچھ نہیں سکتا ہے۔ اگر کر سکتا ہے تو چینج کر لے چینج اپنے ماں باپ کو، کر لے چینج اپنے بہن بھائیوں کو، کر لے چینج اپنے سر ناک آنکھوں پاؤں کو، اور لے کر لے نہ تو۔ ہاں نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کیوں یہ خیال کرتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، تیری چلے گی؟ بس جس کی چلنی ہے اسی کی مان۔ ایحسب، آیت نمبر 5 دیکھیں، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ یہ بدبخت انسان خیال کرتا ہے کہ جس نے اس کو اتنا محدود کر دیا ہے اس کے تو بس میں کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، بھائی اس کا سرپرست کوئی نہیں ہے، اس کا مالک خالق کوئی نہیں ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ کوئی اس کو اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتا ہے۔ جس نے اب تک اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، مرضی سے رکھا، مرضی کے مطابق چلایا، تو آیا آگے نہیں چلا سکتا ہے۔ یقول، اور کہتا کیا ہے؟ کہ دینداری میں میرا بڑا ہی مال خرچ ہو گیا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ کہ دینداری میں بڑا ہی نقصان ہوا ہے جی۔ کیوں بھائی؟ دینداری کے لیے ایک تو ٹائم دینا پڑتا ہے، جب گاہکوں کا ٹائم ہوتا ہے ادھر سے اللہ اکبر اذان آ جاتی ہے، اب کون جائے بھائی؟ دکان چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر، کام چھوڑ کر
ہاں جی، پھر مثال کے طور پر اگر کسی کے چھوٹا سا یہ سواریاں لے جانے والا وسیلہ ہی ہے، ٹیکسی ہے، رکشہ ہے، کوئی اس قسم کا ہے، گاڑی ہے، آپ کہے کہ ہاں جی آپ بین یہی کام کا ٹائم ہے اور ادھر سے اذان کا ٹائم ہے، ہاں کتنی بار روکے بھائی، ابھی زور کے لیے، پھر عصر کے لیے، ہاں یہ تو رلا ہی رلا ہے۔ دکان ہو تو دکان بند کرو بھائی، چھوڑو اور جاؤ، یا اور کام ہو تو جو بھی کام ہو، کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو، کوئی دوسرے کسی بھی کام میں ہو، ہاں کوئی فرض کریں کہ دوسرے کوئی ویلڈنگ کا کام کر رہا ہو، یا کوئی اور مستری ہو، یا کسی بھی کام میں مصروف ہو، ادھر سے یہ ادھر سے ہاں پھر یہ ہے کہ رات کو بھائی دیر سے سوئے ہیں، صبح اب اٹھیں تو ساری نیند خراب ہو جاتی ہے، اب یہ کریں یا وہ کریں، ہاں بڑا مال ضائع ہوتا ہے۔ جو دیدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اسی وجہ سے تو سارے کام خراب ہو گئے ہیں، صبح کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایحسب، کیا یقولو، یحسب نہیں یقولو، آیت نمبر 6 میں یہ کہتا ہے، یہ بات خدا کریم نے کنفرم کہی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ دین پہ جب سے آیا ہوں ہمارا سارے ستارے ہی گردش میں آ گئے ہیں، سارے نظام ہی خراب ہو گیا ہے، اس طرح رہا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات بچے کہتے ہیں والد کو، یہاں ہم جانتے ہیں کچھ ایک دو والد ہیں وہ آتے ہیں ہمارے ہاں، تو ان کو بچے کہتے ہیں کہ جب سے تو یہ مولویوں کے ساتھ اور یہ تو نے مسجد میں آنا جانا کیا ہے، ہمارے تو وہ حالات ہی نہیں رہ گئے ہیں، نہ وہ گاڑیاں رہ گئی ہیں، نہ ہی وہ بنگلے رہ گئے ہیں، نہ ہی وہ ہمارے آنے جانے رہ گئے ہیں، ہمارے حالات ہی بگڑ گئے ہیں سارے۔ ہاں یہ وہ قول ہے جو خدا کریم نقل کر رہا ہے۔ یقول کہتا ہے انسان، اہلکت مالا لبدا، ابھی اور دوسرے بھی آپ کو کہ یہ فرض کریں کہ جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں علوم اہل بیت اور علوم قرآن حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی باتیں اور خدا کی کلام کو سمجھنے کے لیے، عربی پڑھنے کے لیے ان مدارس میں آتے ہیں، لوگ ان کے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو بس بچہ ضائع ہی کر دیا، آپ نے بچہ، ایسے لگتا ہے کہ ان کا بڑا ہی مالی نقصان ہو گیا ہے، بڑا مالی نقصان ہو گیا ہے، وہ جو کماؤ بچہ بننا تھا، ہاں وہ جو ہی کماؤ پوت بننا تھا، پوت، ہاں وہ کیا ہو گیا ہے، اب ادھر آ گیا ہے، اور اب جو ہے یہ تو بھوک مرے گا، اور پتہ نہیں کب مولانا بھوک مر رہے ہیں بھائی، اب تو مولانا کی حاکمیت ہے، پہلے دن سے ہی ایسے رہا ہے، اور مولانا صاحبان جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی نظر آتے ہیں کہ کہیں مار کھا رہے ہیں تو وہ پڑھے نہیں ہیں یا ادھورے پڑھے ہیں اور ادھر ادھر اپنے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، جو بھی پڑھے ہیں ان کے نام ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، وہی دسترخوان ہو تو اس پہ فرنٹ پہ وہی بیٹھے ہوتے ہیں، محفل ہو تو آگے انہی کو جگہ دی جاتی ہے۔ جہان میں دیکھ لیں، پورے جہان میں ان کا اپنا ایک علیحدہ ایک زندگی ہے، ایک وزارتیں ہیں، سلسلے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اصلاً ایک زندگی کا طرز ہے جو ان کے حوالے سے ہی چلتا ہے، اور انہوں نے چلانا ہوتا ہے، تو کوئی کسی قسم کی کسر نہیں ہوتی ہے اگر کوئی پڑھ لے تو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹری شروع کرے اور 1 سال پڑھ کے پھر چلا جائے کدھر، میڈیکل سٹور والا اس کو کہے کہ آؤ میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں اچھی، آؤ ادھر کام شروع کر دو، وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر کیا لگ جائے جی میڈیکل سٹور پہ، کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے، 1 سال پڑھا ہے تو میڈیکل سٹور پہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے، اس وقت تو نقداً اس کو تنخواہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی پیسے ملنا شروع ہوتے ہیں پڑھائی سے دل اٹھ جاتا ہے، پڑھائی ختم، ڈاکٹری اس نے چھوڑ دی، اب ساری زندگی وہ اسی لیول پر رولے گا، اسی لیول پر رہے گا، بڑھے گا نہیں زیادہ، اس لیے کہ اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ وہی شخص اگر پڑھائی مکمل کرتا تو ڈاکٹر بن جاتا، اور پھر اس کی کیا عزت اور کیا احترام ہوتا، اور کیا خدمت کے مواقع اس کو ملتے، لوگوں کی خدمت کرتا اور ایک نام پیدا کرتا۔ تو ابھی اگر آپ کو کبھی کبھی کہیں نظر آتا ہے کہ مولانا صاحبان کی زندگی میں خلل ہے، مشکلات ہیں معیشت میں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور رل رہے ہیں، سمجھیں کہ انہوں نے راستے میں کام کو ادھورا چھوڑا ہے اور کیا ہو گئے ہیں،
اب یقیناً جب آپ نے تعلیم پوری نہیں کی ہے تو پھر آپ کو جو اس کے بدلے میں معیشت ملنی ہے یا اس کے بدلے میں جو سلسلہ ملنا ہے وہ بھی ہے. کوئی ایک انسان پڑھا لکھا ہوا میں نے تو نہیں دیکھا جو رول رہا ہے، ایک بھی. اب آپ نہ کہیں کہ ایم اے والے رول نہیں، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ امتحان پاس کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اینالائزر نہیں ہوتے ہیں. اگر اینالائزر ہوں اتنی تعلیم کے بعد خود ذہن اتنا کام کرتا ہے کہ وہ کام بنانے والا بن جاتا ہے، کام لینے والے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. ایم اے یعنی ماسٹر، ماسٹر یعنی فل فلیج، وہ تمام اس کو اس کے زاویے اس کے پتہ ہوں اس چیز کے جس میں اس نے ماسٹر کیا ہو. لیکن ہمارے ہاں جو ماسٹر ہیں وہ میٹرک والے اور ماسٹر میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی عبارت پڑھ سکتا ہے، وہ بھی عبارت پڑھ سکتا ہے، باقی سمجھ نہ اس کو ہے تو نہ اس کو ہے. اس لیے کہ صرف رٹے کے امتحان پاس کرتے ہیں اور ماسٹر بن جاتے ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں. اس لیے فرق نہیں ہے میٹرک والا ہو، بی اے والا ہو، ایف اے والا ہو یا ماسٹر ہو، تمام کی صرف عمروں میں فرق ہوگا، باقی پڑھائی میں سمجھ میں کاخ کا بھی فرق نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس نے کچھ اینالائز کرنا یا وہ تحلیل جو کہ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے علم سے، وہ تو آئی ہی نہیں ہے، اسے تو سمجھ ہی نہیں. تو یہ چیزیں کہاں سے بات کہاں نکل جاتی ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ دین پر آنے سے بڑا مال خرچ کر بیٹھا ہے، ادھر سے اگر کچھ کما لیا ہے تو دین کہتا ہے زکوٰۃ دو، دین کہتا ہے خمس دو، جی دین کہتا ہے صدقہ دو، دین کہتا ہے انفاق کرو. تو ادھر سے تھوڑا سا اگر ہو تو یہ حالات کے بہت سارے تو یہ کیا ہے، بول پڑا ہے انسان، کیا ہے بول پڑا ہے. کیا کہتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، بڑا مال میں نے لگا دیا ہے. اب یہ اس کا کہنا ہے، ہاں لگایا اس نے کتنا ہے، وہ آگے خدا کریم کی اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا مال بھی اس نے لگایا نہیں ہے. کیوں؟ خدا کریم آگے فرماتا ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ بڑا مال میں نے خرچ کر دیا، ایحسب ان لم یرہ احد، تو خیال کرتا ہے کہ تیرے کہنے پہ چلیں گے اور مان لیں گے سارے کہ تیرا بڑا مال لگ گیا ہے، کیا تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. یعنی خدا کریم فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو کتنا مال لگا رہا ہے، کتنا تیرا نقصان ہو گیا ہے. تو اگر نماز فرض کریں کہ نہیں پڑھتا ہے تو رات کو شام کو جب گنتی کرتا ہے تو کتنے ہزاروں اوپر چلا جاتا ہے، اور جس دن تو نے اگر نماز ظہر پڑھ لی تو اس دن کتنا تمہیں خسارہ ہو جاتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے. ہاں اگر تو نے زکوٰۃ دے دی تو کتنا خسارہ ہے، 20 بوریوں میں سے، ٹھیک ہے جی 20 بوریوں میں سے 2 بوریاں بنتی ہیں تو کتنا تمہارا کم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ 20 بوریاں تو نہ دے، اس میں سے 2 بوریاں نہ دے، اور ہو سکتا ہے 5 بوریاں چوہے جو ہے وہ ان کو قطر جائیں. اور آپ جانتے ہیں ہمارے بعض علاقوں کے چوہے تو بہت سینکڑوں بوریاں کھا جاتے ہیں. ہاں ادھر سندھ کے علاقے میں گورنمنٹ کے جو گوداموں میں پڑی گندم ہوتی ہے، وہ انسانی چوہے ہوتے ہیں یا حیوانی چوہے ہوتے ہیں، لاکھوں بوریاں غائب ہو جاتی ہیں بھائی. تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت مال دے رہا ہے. اب زکوٰۃ اتنی ہی ہے نا، 10 میں سے 1 ہیں جی، بھیڑیں ہوں تو 40 میں سے 1، سونا ہو تو 40 میں سے 1، اونٹ بھی اسی طرح اس کا 40واں حصہ یا اس طرح کا ہے، گندم میں یا 20واں حصہ ہے. اگر آپ اس میں بوتے ہیں یعنی بارش پیسے دے کر آپ پانی لگاتے ہیں تو 20 میں سے 1 بوری، 20 میں سے 1 بوری کتنی بنتی ہے، 19 تو آپ کے پاس ہے. اور اگر آپ پانی بارش کا استعمال کرتے ہیں تو 20 میں سے 2 بوریاں بنتی ہیں، یعنی 10واں حصہ بنتا ہے زکوٰۃ کا. تو یہ بہت ہے بھائی، بارش سے آئی ہوئی پانی آپ کی 1 بوری لگی ہے، اللہ نے آپ کو
اس کے بدلے 10 بوریاں دی ہیں اور پھر 10 میں سے کہا ہے کہ 1 بوری واپس کر دو. اور زمین سے ہی نکلی ہے نا گندم. آپ نے تو 1 بوری بیج ڈالا ہے, اب 10 بوریاں نکل آئی ہیں, تو ان 10 میں سے خدا کریم کہتا ہے کہ اس میرے دیے ہوئے مال سے 1 بوری واپس دے دو, غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو کہتا کیا ہے, فَيَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا, بڑا مال میرا لگ گیا ہے. خدا کریم فرماتا ہے أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ, یہ جو اتنے دعوے کر رہا ہے مال ضائع ہونے کے, تو اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے. خدا کریم فرماتا ہے کہ تو دیکھتا ہے نا, خود تو دیکھنے والا ہے نا, ہاں خود کو تو نظر آتا ہے نا. تو فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ, یہ جو دیکھنے والی آنکھیں یہ کس نے تمہیں دی ہیں؟ اگر تو دیکھنے کے قابل ہو گیا ہوا ہے, ہماری دینے کی وجہ سے ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور تم دیکھ رہے ہو اور اتنی باتیں کر رہے ہو, تو یہ جس نے دی ہیں وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے بھائی. علم نجعل, آیت نمبر 8, علم نجعل لہ عینین, اسے نہیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں, ولسانا, اور ایک زبان دی ہے. یہ جو تم بول رہے ہو نا, فیقول اہلکت مالا, یہ جو تمہاری بولتی چل رہی ہے, یہ بولتی تمہیں کس نے دی ہے؟ ہاں, ولسانا وشفتین, اور تمہاری اس لسان کو سنبھالنے کے لیے 2 ہونٹ بھی دیے ہیں, اور ہونٹوں کی بناوٹ بھی دیکھیں. اللہ اکبر, کیا شان ہے کہ یہ اتنے سخت بھی نہیں ہیں اور اتنے نرم بھی نہیں ہیں. ہاں, اگر سخت ہوتے, مثال کے طور پر لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے یا لکڑ جیسی کوئی شے ہوتی, ہاں پانی اندر ڈالتے تو جناب ایسے پینا پڑتا, نہیں تو ایسے کرتے تو پانی باہر آ جاتا. ہاں, بلکہ منہ سے پانی جو ہر وقت ہوتا ہے تو وہ رستا ہی رہتا. اگر لوہے کے یا اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوتی تو صحیح سے بند ہی نہ ہوتا, کسی کی کھوپڑی ادھر کھب بھی جاتی ہے, رک جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اٹک ہی جاتی ہے. اور یار ہو رہا ہم ہی میرا یہ کھول ہی درج ہے بڑا, ایسے ہو جاتا. کتنے اور اتنے ایسے بنایا ہے کہ آپ پانی کو اندر روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں, ہوا کو روک سکتے ہیں منہ کے اندر. اور پھر یہ اس منہ چھوٹے سے اس کارخانے میں اسی ایک خلقت کا پورا کارخانہ لگا ہوا ہے کہ الفاظ کی فیکٹری ہے. یہ چھوٹا سا یہ ایریا الفاظ کی فیکٹری ہے, بناتے جائیں اور بناتے جائیں اور بناتے جائیں اور بولتے جائیں, ختم بھی نہیں ہوتی. یہ الفاظ ایسے بن جاتے ہیں, یہ خاص قسم کے ایک لفظ جو آپ چاہتے ہیں وہ نکلتا ہے. ہاں, یہ انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے, لیکن ہم ہیں کہ آیات الہی جو بکھری پڑی ہے ہمارے آس پاس میں, ہم توجہ نہیں کرتے. نہیں تو یہ کہ اتنے الفاظ کو جس انداز میں ہم چاہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں الفاظ مختلف قسم کے ہمارے منہ سے بن کے نکل جاتے ہیں اور ہم ان کو جیسے چاہیں بول سکتے ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, واہ, یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. اور پھر کیا دیا ہے اللہ تو نے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دماغ دیا ہے. یہ گائے بھینس بکری کی طرح تمہیں نہیں بنایا ہے کہ پتہ ہی نہ ہو ہاں اپنا مال ہے یا پرایا ہے. گھاس ہے بھائی, گھاس ہوتی ہے, اپنا یا پرایا کچھ نہیں ہوتا. ہاں, بھینس تو یہی کہتی ہے نا بھائی, گھاس ہے, اپنا ہے تو بھی خیر ہے, پرایا ہے تو بھی خیر ہے, ہم نے تو گھاس کر کے کھانا ہے. پتہ ہی نہیں ہے اصلی راستے کا غلط راستے سے. اے انسان, تمہیں ہم نے 2 راستے بتا دیے, تمہیں ہر جگہ خود پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا حق بنتا ہے, یہ میرا حق نہیں بنتا ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ سفید ہے, یہ کالا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا تم چیزیں جانتے ہو. اچھے برے کی پہچان تمہیں دے دی ہے. یہ خدا, نہیں تو عام جیسے کہ
ہمارے ہاں تو بڑے اچھے الفاظ موجود ہیں جو اردو کے الفاظ صحیح وہ معنی نہیں کر سکتے ہیں، وہ منظر صحیح نہیں پیش کر سکتے ہیں، وہ جو بار ہونا چاہیے نا اس لفظ میں معنی کا، وہ اردو کے سارے لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ لیکن پنجابی صحیح سے جو ہے نا کہ بھائی جیسے انسان کو ڈنگر بنا دیتا ہے، ہاں حیوان، وہ لفظ اتنا معنی نہیں دیتا ہے جتنا کہ وہ ڈنگر ہاں صحیح سے معنی کو ادا کرتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، پہچان دی ہے، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے یہ انسان کو دیا ہے۔ اب پھر خدا کریم اس کو اس مال کی جواب میں اب فرماتا ہے، وہ جو مال کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، تم بڑے کارنامے کر رہے ہو، اگر تم نے کوئی چھوٹا موٹا خرچہ تمہارا ہو گیا، اگر دین پہ آنے سے تمہارا تھوڑا بہت لگ گیا، ہاں تو کہتے ہیں فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اے بندے خدا تو نے کوئی بہت بڑی گھاٹی تو پار نہیں کی ہے، کوئی بہت بڑی گھاٹی پار کر لی ہے، بہت بڑا مارا مار لیا ہے، تو نے کوئی پہاڑ سر کر لیا ہے جو اتنی باتیں کر رہا ہے کہ مال میرا گیا، اللہ کی راہ میں لگ گیا، جب سے دین پہ آیا ہوں تو مال میرا خرچ ہو گیا، بہت سارا لگ رہا ہے۔ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی تو نے کوئی گھاٹی سر ہی نہیں کی ہے، تو نے کوئی پہاڑ سر نہیں کیا ہے۔ اچھا ہے اللہ، آپ گھاٹی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عقبہ کہتے ہیں وہ جو وادی ہوتی ہے پہاڑ کے ساتھ، اور پھر اس سے اوپر چڑھنا، اس سے نکل کے جانا، یہ کام تو کیا ہی نہیں ہے تو نے۔ تو اے اللہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھاٹی پار کرنے جتنا اوکھ ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے موٹے زکوٰۃ خمس دے دینا اور یہ ادا کر دینا، صدقہ دے دینا اور انفاق کر دینا، یہ کون سی بہت بڑی بات ہے کہ تم اتنے چیخ رہے ہو اے انسان؟ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی تو نے کوئی گھاٹی پار نہیں کی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی خدا کریم فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو بڑی گھاٹی ہے اس کو سیر کرنا، سر کرنا کیا ہوتا ہے؟ بڑی گھاٹی کیا ہے؟ اللہ کس چیز کو سر کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، اگر مرد ہو، دینے والے ہو، شور کرنے والے ہو دینے کا، تو کوئی رقبہ آزاد کرو، کوئی غلام آزاد کرو۔ اس وقت بہت بڑا کام ہوتا تھا، غلام ایسے ہوتا تھا جیسے آپ ابھی کوئی بھینس لے کر کسی کو دے دیں، ہیں جی، اس وقت حیوانات میں ہی شمار ہوتے تھے یہ۔ غلاموں کی زندگی اس انداز میں تھی کہ جیسے یہ ایسے جیسے بھینس بکری گائے آپ خریدیں تو اس سے صرف دودھ وغیرہ اور یہ چیزیں نکال سکتے ہیں، اس کا عقل تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ انسان کوئی خریدتے تھے غلام کی صورت میں تو اس میں تو عقل بھی ہوتی تھی، تو وہ یقیناً مہنگا آئٹم ہے، تو اس کو آزاد کرنا فَكُّ رَقَبَةٍ، ایک غلام خرید کر آزاد کرو، پتہ چلے تو نے کچھ دیا ہے، پھر بولو تو حق بھی بنتا ہے کہ میرا مال لگ گیا ہے۔ ایک صدقہ دے کر یا تھوڑا سا انفاق کر کے تم کیا کر سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑا تم نے کارنامہ کر لیا۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کوئی ایک غلام ہی آزاد کر دو، اور کیا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اوکھے دنوں میں، سوکھے دنوں میں تو بہت کھلاتے ہیں، سوکھے دنوں میں بہت کھلاتے ہیں، مہمانیاں ہو رہی ہیں، دوسروں کو بلایا جا رہا ہے، یا آپ ویسے بھی کئی لوگ ہیں جو سوکھے دنوں میں کھلا رہے ہیں۔ مسئلہ تب ہے جب فی یوم ذی مسغبہ، جن دنوں قحط ہے، جن دنوں اوکھ ہے، جن دنوں لوگوں کے پاس ہے نہیں، اس دن ان دنوں میں کھلاؤ تو پھر پتہ چلے، جب اپنا پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت کھلاؤ تو پتہ چلے۔ اب تو زائد ہوتا ہے، بڑا زیادہ ہوتا ہے، وافر ہوتا ہے تو آپ کئی غریبوں کو، مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن یہ اقتحام عقبہ نہیں ہے، یہ پہاڑی اور وادی اور اس گھاٹی کو سر کرنا اس کو نہیں کہتے ہیں، یہ تو عام کام ہے، یہ تو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے۔ اچھے حالات میں
غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ جب حالات صحیح ہوں، ہر چیز وافر ہے، ٹھیک ہے، ہر نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات کب ہے؟ دیکھیں خدا کریم، او اطعام، کھانا کھلانا، فی یومن، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جب مسغبہ اور سابق کے دن ہو، یعنی مشکل کے دن ہوں، جہاں کھانا جن دنوں لوگوں کے پاس میسر نہیں ہے، یعنی خود تیرے پاس بھی میسر نہیں ہے، عمومی طور پر مشکل چل رہی ہے، مہنگائی چل رہی ہے اور اوکھے حالات ہیں، اور لوگ اپنا کھانا پورا کر نہیں رہے ہیں، ان کے پاس آٹا نہیں ہے، ان کے پاس بچوں کو دینے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ ان دنوں میں کھانا دینا جبکہ خود بھی مشکل ہو، ذی مسغبہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے پر مشکل ہو، یعنی خود اپنے اوپر بھی مشکل حالات ہیں، اس دن پھر بھی کسی کو کھانا کھلانا، یہ ہے اقتحام عقبہ، یہ ہے گھاٹی سر کرنا، یہ ہے اس پہاڑی کو چڑھنا، مشکل کو عبور کرنا۔ یا پھر کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ، یا کسی قریبی یتیم کو، اپنے عزیز کو، مقربہ یعنی قریبی کو، رشتہ دار کو، رشتہ دار ہو اور یتیم ہو، ان کو کیا کرے؟ اطعام کرے، اوکھے دنوں میں۔ ہاں، اوکھے دنوں کی بات ہے، وہ ادھر بھی لگا ہوا ہے۔ اوکھے دنوں میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے، یا اپنے قریبی اور رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا کتنا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، اپنے بچوں کا ہی پیٹ نہیں پال رہا ہے جی، 2 کلو آٹا لے آئے، خود پکائیں یا اس کسی کو دیں، یہاں مشکل ہے، سوکھے دنوں کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ ابھی جو ہے نا، آپ لوگوں کے تصور میں نہیں آئے گی یہ باتیں، اس لیے کہ ابھی بہت وافر ہو گئی ہے نعمت اللہ کی، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا ہے یا اس کے بعد کئی صدیوں تک بہت مشکل ہوتا تھا، اصل کھانا پورا کرنا اپنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ گندم ہی نہیں ہوتی تھی، زراعت ہی اتنی نہیں تھی، اتنے وسائل ہی نہیں تھے۔ ابھی تو ضائع بہت ہو رہا ہے نا، جس وجہ سے لوگ بھوکے ہیں، اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا، سرے سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر آپ کپڑے کو لے لیں، اسی سے اندازہ لگا لیں گے، اس زمانے میں تو جب کارخانے ہی نہیں تھے، ہاتھوں سے بنا جاتا تھا، اور وہ بھی کسی جگہ جہاں کپاس اور روئی ہوتی تھی تو اس ایریا میں کپڑے کی بنائی ہوتی تھی، یا کہیں اگر بھیڑ بکریوں کے پالنے کی جگہ ہے تو وہاں کچھ اون کے کپڑے بنے جاتے تھے اور بنائے جاتے تھے، باقی جگہوں پہ تو کپڑے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو لوگ عید پر، تو یہ پچھلے سالوں کی بات ہے، یعنی آج سے 10 20 سال 30 سال پہلے عید پر لوگ ایک کپڑے کا جوڑا سلواتے تھے، ہر عید پر ایک جوڑا، اور ان میں سے بھی ہمیں یاد ہے اپنے بچگی کے زمانے میں کہ کوئی ہوتے تھے جو نہیں سلواتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اس عید پہ ہم نے نہیں سلوایا، اس عید پہ ہم نہیں سلوا سکے کپڑے، یعنی باقیوں کا رواج بھی ہر عید پہ ایک جوڑا سلوانا ہے، اور یہ تو ابھی 20 30 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے کیا حالات تھے؟ اس سے پہلے حالات یہ ہے کہ اکثر لوگ کپڑے اپنے انہی کو ہی ٹانکے لگا لگا کر پہنتے رہتے، ہر بندے کے کپڑوں پہ 20 ٹانکے لگے ہوتے تھے۔ شاذ و نادر بادشاہوں کے درباروں میں صرف کپڑے پورے شاید کسی کو ملتے تھے، اور آپ کو بتاؤں ابھی اگر وزیر اعظم کسی کو کپڑے کا جوڑا کوئی ہدیہ کرے تو سارے لوگ ہنس ہنس کے دورے ہو جائیں کہ بڑی چیز دی ہے، کوئی بہت بڑا دے۔ اس وقت بادشاہ جو ہدیہ کرتے تھے نا، کسی کو ہدیہ کرتے تھے، خلعت ہوتی تھی، کپڑوں کا ایک جوڑا بادشاہ ہدیہ کرتا تھا،
کسی بڑے رئیس کو، کسی بڑے بندے مہمان کو، آئے ہوئے کو بادشاہ اور وزیر جو ہدیہ کرتے تھے کپڑوں کا ایک جوڑا. خلعت آپ نے سنا ہوگا، خلعت عطا کی. خلعت یعنی کپڑے. آج اگر کپڑوں کا جوڑا صرف کوئی دے بادشاہ تو کہیں گے یار بہتر ہے میرے کو 10 جوڑے چاہ گے نیا ایک جوڑے. اتنا احسان کیا. آج کل تو کروڑوں کی گاڑیاں اور کروڑوں کی کوئی بڑی بڑی یہ چیزیں دیتے ہیں. اس وقت یہی جوڑا کروڑوں کا شمار ہوتا تھا. یہی جو جوڑا ملتا تھا، خلعت ملتی تھی، یہی کروڑوں کی شمار ہوتی. اس لیے کہ تھے ہی نہیں نا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہوتے تب بھی کپڑا نہیں تھا. تو فرماتا ہے کہ یتیمن ذا مقربہ، کھانا کھلوائیں اس یتیم کو جو رشتہ دار ہے. او مسکینن، یا تیسرے نمبر پر آتا ہے کون؟ اچھا، وہ پہلے نمبر پر یتیم ذا مقربہ ہے کہ کھانا کھلائیں اوکھے دنوں میں اپنے رشتہ دار یتیم کو یا مسکین کو جو زمین گیر ہو گیا ہے، یعنی بیچارہ اب ہل ہی نہیں سکتا. ذا مقربہ یعنی ترابی بن گیا ہے، زمینی بن گیا ہے، مٹی ہو رہا ہے، نہ کھانا کھانے کی وجہ سے بیٹھا ہے، ہل ہی نہیں سکتا ہے. آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، افریقہ کی تصاویر دیکھیں، آپ کو پتہ ہے واقعا نہیں ہل سکتے انسان. کھانا نہ کر 10 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، کھانے پورا نہیں ملا ہے. اگر ملا بھی ہے تو تھوڑا سا ملا ہے. اس طرح کے مرے نہیں ہیں، باقی تو حالت نہیں ہے. سینے کے پنجرے ایسے سامنے لگتے ہیں جیسے کہ بھائی یہ طوطے کا پنجرا ہو. یہ سینے کی ہڈیاں اس طرح بالکل پنجرے کی طرح سامنے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہے، چمڑا نہیں ہے. ابھی بھی افریقہ میں ابھی بھی بھوک سے کئی علاقے اس طرح کے ہیں. ابھی یمن کے پچھلے جنگ والے دنوں میں بھی اسی قسم کے حالات لوگوں کے ہو گئے. وہاں بچوں کے اسی طرح حالات ہیں، گھر باقی بڑوں کے بھی اسی طرح حالات. تو یہ ذی مسغبہ، یہ مشکل والے دن ہیں. اس طرح کے دنوں میں ذا مطربہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے، یعنی جو مٹی ہو رہا ہے، مٹی کے ساتھ ملتا جا رہا ہے. وہ بندے کی حیثیت اب اس کی جیتے جی کی نہیں رہ گئی ہے. اس قسم کے بندوں کو کھانا کھلانا مشکل حالات میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ خود اپنی ہر کسی کو اپنی ہوتی ہے، اور پھر دوسروں کو کیا کرے. جب اپنا ہی پورا نہیں ہے تو دوسروں کو کیا کھلائے گا. ان دنوں میں کھانا کھلانا یہ کارنامہ ہے. اقتحام عقبہ یعنی کارنامہ کرنا. کارنامہ کرے، کوئی کارنامہ کیا ہے تو نے جو اتنا شور کر رہا ہے کہ اہلک تو مالا لبدا، میرا بڑا مال لگ گیا ہے. ہاں یہی ہے نا کہ زکوٰۃ دی ہے تو 20 میں سے 1 دے دی ہے یا 10 میں سے 1 دے دی ہے تو وہ 9 بوریاں تیرے پاس ہیں. 20 میں سے اگر تو نے 1 دی ہے تو 19 بوریاں تو تیرے پاس ہیں. شور کر رہا ہے کہ بڑا مال لگ گیا میرا. فرماتے ہیں اگر کوئی آپ اس گھاٹی کو پار کریں، ثم کان من الذین آمنوا، پھر ایماندار بنو گے. ایمان لانا کو آسان نہیں ہے، پھر ایمانداروں میں شمار ہوگے. ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر بات کرنے کا حق بھی رکھو گے. یہ تواصو بالصبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو کہے کہ صبر کرے. ویسے تو ہم کیا ہیں، یہ ہماری عام عادت ہے کہ کیا کرتے ہیں، ہمارے تو سارے پوائنٹ پورے ہیں، ہماری گوٹیاں پوری ہیں، کھانا ٹھیک ٹائم پہ مل گیا ہے، ناشتہ مل گیا ہے، آگے کا بھی پتہ ہے کہ انشاءاللہ کھانا ہے. ہمارے سامنے کوئی آ کر مشکل پیش کرتا ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے، صبر کریں، صبر کریں.
خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ اس بندے کو حق ہے تواصو بالصبر کا جو یہ کام کر چکا ہو، جو اس کے پاس ہے مشکل انداز میں، مشکل ٹائم میں دوسروں کی ہیلپ کر چکا ہو، اطعام ذی مسغبہ، اطعام کر چکا ہو یتیمن کو اور مسکینن کو، وہ بندہ مومنین میں بنے گا، اور پھر اس کو حق ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور رحمت الہی کے انتظار کی پھر بات کر سکتا ہے۔ خود کچھ دیتا نہیں ہے اور صرف ڈائریکٹ کیا کر رہا ہے، دوسروں کو صبر کی تلقینیں کر رہا ہے۔ خود کیا صبر کیا ہے، کب ناشتہ نہیں کیا ہے، کب کھانا چھوڑا ہے اور اپنا کھانا دوسرے کو دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو سیلاب کی کیفیت ہے، ہم میں سے کتنوں نے ایک ٹائم کا کھانا کم کر کے ہم نے ان کو بھیجا ہے؟ بھائی کتنے ہوں گے جنہوں نے واقعاً اپنے کھانا کم کر کے، اپنے اخراجات گھٹا کر اپنے اخراجات کو کم کیا ہے تاکہ اس سے تھوڑا سا بچ جائے اور اس کو کیا کریں، ادھر سیلاب زدگان کو طرف بھیج دیں۔ کتنوں نے کیا ہو؟ ہاں، جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر چیز پوری ہے، جو ڈھیر باقی اضافی ہے یا ڈھیر نہیں ہے تو تھوڑا ہے، اس میں سے تھوڑا سا دے دیا اضافی میں سے۔ بہتوں نے تو اپنے پرانے سارے بکسے جتنے پرانے کپڑوں کے تھے خالی کر دیے کہ چل اب موقع ہے۔ ہاں، ویسے تو کسی کو دینے کوئی لیتا نہیں ہے، اب کس نے پوچھنا ہے، بوریاں بھریں اور بھیجیں کدھر؟ سیلاب زدگان کے لیے بچے بچائے کپڑے، بہت ایسے ماڑے کپڑے بھی بہت گئے ہیں، اچھے بھی کیے ہیں لوگوں نے، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اب چلے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مصرف نہیں ہے، بہت پہن لی ہے، اب اس کو یہ دے دے۔ اخبار میں اس دن فوٹو آیا ہوا تھا کہ جہاں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کپڑے پہنچائے جاتے ہیں وہاں لنڈا بازار بنا ہوا ہے، ایسے پڑے ہیں کپڑے، کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پرانے ہیں، کئی تو اندھولے انہوں نے ڈال دیے، جان دو۔ یہ لوگ پھر کیا کہتے ہیں، بڑی مدد بھیجی ہے جی، ہم نے تو 2 بوریاں کپڑوں کی بھیجی۔ خوب فلا اقتحم العقبہ، ہاں تو یہ ہے عقبہ کو پار کرنا ہے تو یہ ہے ثم کانا، اگر یہ پار کرے گا، فک رقبہ کرے گا، اطعام مسکین اور یتیم کرے گا تو، اور وہ بھی مشکل حالات میں، تو ثم کان من الذین آمنوا، تو یہ ایمان والوں میں شمار ہوگا، وتواصوا بالصبر، جو صبر کی تلقین کا حق رکھتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور وہ شفقت، دوسروں کو شفقت کرنے کا کہہ سکتے ہیں کہ ہے، پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ آپ کے پاس بھی ہیں مال اموال تو آپ بھی دے دیں۔ جو خود نہیں دیتا ہے اس کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو کہے کہ آپ بھی اچھائی کریں؟ خود دے سکتا ہے اور نہیں دیتا ہے، مشکل حالات میں کوئی یہ طے کر کے پھر باہر جائے کہ بھائی ہاں جی، دوسروں کو بھی کہے کہ آپ بھی کچھ دے دیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ میمنہ والے ہیں۔ آپ نے سورہ واقعہ میں جنت کے گروپوں کے نام پڑے ہوئے نا، اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ، تو یہ یہاں اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں وہ جو اصحاب میمنہ شمار ہوتے ہیں۔ ادھر قرآن اپنی بات کو وضاحت کرتا ہے، وہاں ممکن ہے سمجھنا ہے کہ اصحاب میمنہ کون ہیں، جن کو جنت کے یہ اتنے اس کے لیے وہ بیان ہو رہے ہیں، تو یہاں فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں جو اصحاب میمنہ ہے، یعنی سجے واسے، وہاں اس طرح کھڑے ہوں گے نا، ایک گروپ ہوگا جو جنت میں جانے والوں کو، وہ سجی سائڈ پہ کھڑے ہوگا یعنی دائنی سائڈ پہ کھڑا ہوگا، اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ بائنی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کھبی سائڈ پہ،
جیسے ہمارے ہاں بھی سجے کو لوگ بابرکت سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اور کھبے کو ذرا کم درجے کا اور ماڑے انداز کا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے استنجا اور طہارت کے کام سجے سے نہ کیا کریں، کھبے سے کیا کریں، اور تسبیح کے کام اور پاکیزگی کے کام اور کھانا کھانے کا کام کس کا ہاتھ سے کیا کریں؟ سجے سے۔ تو ادھر بھی اسی طرح سجے والے جو ہے وہ اچھوں میں شمار ہوں گے اور کھبے والے بروں میں شمار ہوں گے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ میمنت والے ہیں، یمن سے ہے، ویسے بائی دا وے یہ یمن سے ہے، یمن کا مطلب برکت اور اچھائی ہوتا ہے۔ تو سجے ہاتھ کو یمن والا ہاتھ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے اچھائیاں صادر ہوتی ہیں، اور اکثر کام انسان کے اسی سے ہوتے ہیں، کمائی بھی سجے ہاتھ سے ہی ہوتی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہوئے بے آیاتنا، ہماری آیات اور ہماری بیان کردہ باتوں سے کافر ہوئے، نہ مانے یا عملاً نہ مانے، ویسے مانے ہوئے لیکن عملاً نہیں مان رہے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدبخت لوگ ہیں جو خدا کی دی ہوئی اتنی آیات، اتنی چیزیں جو آس پاس میں ہیں، جن سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ان کو اگنور کرتا ہے اور کفر برتتا ہے، تو یہ لوگ مشأمہ کے سائڈ والے ہیں۔ اور مشأمہ کا مطلب ہوتا ہے شؤم والا، جسے ہماری اردو میں کہتے ہیں شوم، ہاں شوم کہتے ہیں، شؤم اصل میں عربی کا لفظ ہے شؤم، مشأمہ یعنی بدبخت۔ پھر کیا ہوگا ان کے لیے؟ خدا کریم ایک جملے میں ان کے بارے میں تفصیل نہیں بتاتا ہے، صرف ایک جملہ کہتا ہے علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ کو مسلط کر دیا جائے گا، بس آگ ہوگی جو ان پر کیا ہوگی؟ مسلط ہوگی، اور وہ مختلف انداز میں ان کو اگلی زندگی میں اوکھ میں رکھے گی، مشکل میں رکھے گی۔ خدا کریم اپنے کرم سے اور اس صورت کے وساطت سے اور وسیلے سے خدا کریم ہمیں اصحاب میمنہ میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔